مل سکے، ہم نے اس نیت کے ساتھ شہر کی پبلک سپیسز کے اوپر، ہمارے پارکس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور آج آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کراچی کے سفاری پارک میں، کے ایم سی کے سفاری پارک میں پاکستان کا سب سے بڑا ٹریمپلین پارک ہم نے اسٹیبلش کیا، جو کہ آج سے باضابطہ طور پر بچیوں کے لیے، بڑوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرکاری جگہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پبلک سپیس ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی بہترین شاندار فیسلٹی ہم نے اپنے مستقبل کے معماروں کے لیے سفاری پارک میں اسٹیبلش کی ہے۔ جو اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریمپلین پارک یہ ہے، کراچی میں اور 2 جگہوں پر اس طرح کی فیسلٹی ہے، اس سے چھوٹی ہے لیکن اس طرح کی فیسلٹی ہے، لیکن اس کے ریٹ اور اس کے ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے مقابلے میں 1/3 یعنی کہ 1/3 پرائس کے اوپر کراچی کے بچیاں، فیملیز یہاں پر آ کر انجوائے کر پائیں گی، اس اچھے ماحول کو سیلیبریٹ کر پائیں گے، اور جو انجوائے کرنا میں سمجھتا ہوں ہر شہری کا حق ہے، اس کو کرنے میں وہ کامیاب ہو پائیں گے۔ ماضی میں آپ کے سامنے ہے کہ سفاری پارک ویران ہو چکا تھا، ہمارے تمام پارکس ویران ہو چکے تھے، اور وہاں کوئی فیسلٹی ہمارے شہریوں کے لیے نہیں تھی۔ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں جو انٹرونشنز کی، جو کام کیے، اس کا نتیجہ آج یہ ہوا ہے کہ اگر آپ ویکینڈ پہ سفاری پارک آتے ہیں تو آپ کو ہزاروں افراد، سینکڑوں فیملیز یہاں پر اچھے ماحول میں اپنی چھٹی کا دن مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ وہ ہنستا مسکراتا ہوا کراچی ہے جس کے بارے میں شاید ہماری نسل نے ہمیشہ سنا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم دیکھ نہیں پائے تھے۔ اور اگر آج اللہ تعالیٰ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں ہم کو یہ موقع دیا ہے، تو ہم نیک نیتی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہنستا مسکراتا ہوا کراچی کو ریوائیو کر سکے، تاکہ جو منفی پروپیگنڈا ہمارے شہر کے بارے میں کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے، اس کی ہم نفی کر سکیں۔ ہمارے شہر میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، اس پہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کر سکتے ہیں۔ میں احترام کرتا ہوں، کہیں دیر ہے سویر ہے، لیکن کام الحمدللہ کے ایم سی آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ہماری سندھ حکومت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ لیکن ایک ایسا ایریا جو ماضی میں لاقانونیت کی وجہ سے، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، سپورٹس کا، ریکریشن کا، انٹرٹینمنٹ کا، کراچی شہر کا بالکل ختم ہو گیا تھا، الحمدللہ ہماری حکومت کی سربراہی میں ہم نے لا انفورسمنٹ کے حوالے سے حالات کو بہتر کیے۔ آج رونقیں بحال ہو رہی ہیں، اور رونقیں بحال کرتے ہوئے جو پبلک سپیسز تھی یہ آباد ہوتی جا رہی ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ جو ہمارے مخالف ہیں، ہمارے جو ناقدین ہیں، چونکہ ان کے پاس خود کچھ اپنا دکھانے کو نہیں ہے، وہ ان معاملات کے اوپر پرائیویٹلی کچھ کہتے ہیں اور پبلکلی کچھ کہتے ہیں۔ اپنے ٹاؤنز میں وہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ جگہوں پہ ذاتی طور پر کر بھی رہے ہیں، لیکن جب ہم کرتے ہیں تو وہ عدالت چلے جاتے ہیں۔
اور بدقسمتی کے ساتھ کبھی کبھار آرڈرز بھی آ جاتے ہیں اس حوالے سے، جس کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو کنٹیسٹ کریں گے اور کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے اور یہ میں اوپنلی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک ناٹ ایز میئر آف کراچی، یہ عہدے آنے جانے ہیں، ایز اے ریزیڈنٹ آف کراچی، کراچی کے شہری کے طور پر، سلمان کو یا رؤوف بھائی کو، اقبال کو کراچی کے شہری کے طور پر، ہمارے ان بچوں کو جو ایک عام فیملی کے جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو پاکستان سے باہر جا پائیں، جو کراچی میں بڑے بڑے کلب یا جم خانہ جا پائیں، بڑے بڑے ہوٹلز جا پائیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اس عام بچے کے لیے، اس عام فیملی کے لیے ہمیں یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا ہمارے پارٹی کے منشور کا حصہ ہے، ہمارے پارٹی کے ویژن کا حصہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پارک غیر اخلاقی سرگرمیوں کی آماجگاہ نہ بنے، جو نشہ آور افراد آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ وہاں نہ بیٹھے، جو شادی بیاہ کی تقاریب ایک زمانے میں ہوتی تھی وہ نہ ہو۔ یہ ساری جگہیں ان شہریوں کی امانت ہے اور بلدیہ عظمیٰ کی ملکیت ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں دو چیزوں کے لیے، ایک کہ ہمارے شہریوں کو وہ فیسلٹی ملے اور سستے داموں میں ملے، اور دوسری چیز یہ کہ ہماری جو زمین ہے، ہمارا جو ایسٹ ہے، ہمارا اثاثہ ہے، اس کی آمدنی کے ایم سی کو ملے۔ یہ اتنی بڑی بڑی زمینیں اویلیبل ہوتی ہیں، قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہی سفاری پارک میں کونے پہ جگہ ہے، اس پہ پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے اسٹے آرڈر چل رہا ہے، اس اسٹے آرڈر کا کوئی فائدہ نہیں ہے کراچی والوں کو۔ کراچی والوں کو اگر فائدہ ہے تو فیسلٹیز کا ہے، اور یہ میں کراچی والوں کو وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں اس شہر کراچی کے عام آدمی کی خدمت کے لیے اسی طریقے سے جاری و ساری رہیں گی۔ آج صوفیانہ محفل کے حوالے سے اپنے صوفی بزرگوں کے کلام کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، ٹالرنس، امن کی دھرتی ہے۔ ان صوفیانہ کلام کو اپنی اس موجودہ نسل کو روشناس کرنے کے لیے، ان کے جو کلام ہیں ان کو بتانے کے لیے، بچے بچی کو جو افورڈ نہیں کر سکتے ان پرائیویٹ محفلوں میں جانے کے لیے، آج شام کو فریر ہال کے گارڈن میں بلدیہ عظمیٰ کراچی نے ایک عظیم و شان قوالی کا ایونٹ بھی رکھا ہے، جہاں پہ بین الاقوامی شہرت رکھنے والے قوال فرید ایاز صاحب اور ابو محمد صاحب آ کے پرفارم کریں گے، اور وہ بلا تفریق فیسلٹی ہے، کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی انٹری فی نہیں۔ کراچی والے آئیں، وہ صوفیانہ بزرگوں کا کلام، اس قوالی کو انجوائے کریں، سیلیبریٹ کریں۔ آپ تمام لوگ آئیں، اور ہم ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ساری دنیا کو بتائیں کہ یہ ہے ہمارا کراچی، وہ والا کراچی نہیں جو 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں، 2000 کی دہائی میں ہم کراچی والوں کو ملا تھا۔ رات کو بعد نماز عشاء ایک محفل ہوگی، آئیے سیلیبریٹ کیجئے چیزوں کو، اور دنیا کو بتائیں کہ یہ ہے ہمارا کراچی، ہی اساں جو کراچی آ، یہ ساڈا کراچی ہے، بخیر راغلے کہے لوگوں کو، یہ ہے کراچی کی شان۔ اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں یہ جو گلدستہ ہے کراچی کا، اس کی خدمت کریں گے، بلا تفریق خدمت کریں گے، اور شہر کو بہتر بناتے ہوئے، شہریوں کو جو فیسلٹیز ریکوائرڈ ہے اس کو بہتر بناتے ہوئے انشاءاللہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر کراچی چھوڑ کے جائیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا وقت اس شہر قائد کے لیے، صوبہ سندھ کے لیے، ہمارے پیارے پاکستان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بہتر فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ اچھا میاں صاحب یہ بتا دیجیے گا، مریم اورنگزیب صاحبہ ایک ویڈیو دکھا رہی ہیں
اور اس ویڈیو میں وہ لاہور کو بھی دکھا رہی ہیں اور کراچی کو بھی دکھا رہی ہیں اور وہ تنقید کر رہی ہیں سندھ حکومت پہ کہ کراچی میں کچھ بھی نہیں ہے اور لوگ ہم مثالیں دیتے ہیں کہ کچرا پڑا ہوا ہے کراچی میں, روڈ نہیں بنے ہوئے, ٹوٹ کا شکار ہے. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اگر مناظرہ کرنے کے لیے اس پارٹی کا کوئی بندہ ہے تو وہ کرے, میں کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ تیار ہیں؟ میں تیار ہوں. ابھی انہوں نے, مجھے پتہ ہے, میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ پنجاب حکومت پریشر میں ہے اس وقت, اور پریشر میں یہ بیان بازی چلتی ہے. میں تو ان کو, مریم نواز صاحبہ کو بھی, مریم اورنگزیب کو بھی اور عظمہ بخاری کو بھی پھولوں کا گلدستہ بھجوانا چاہوں گا کہ ریلیکس یار, ٹیک اٹ ایزی. برا وقت آتا ہے, تکلیف آتی ہے.